مجھے یہ ڈریس ہر قیمت پر چاہیے۔ قاسم، آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ جانیہ نے شاپنگ مال کی شاندار دکان کے شیشے کے پار ڈمی پر سجا سرخ و سنہری زربت جوڑا دیکھتے ہوئے انتہائی ضدی اور روکھے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ قاسم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے نیچے سے ہلکے صاف بتا رہے تھے کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے سویا نہیں ہے۔ اس نے جانیہ کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر تھوڑا پیچھے ہٹاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، جانو، ابھی حالات بہت مشکل ہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، جیسے حالات تھوڑے بہتر ہوں گے میں تمہیں یہ ڈریس لے دوں گا۔ ابھی ہم گھر چلتے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا حالات مشکل ہیں؟ جانیہ نے قاسم کا ہاتھ چھٹک دیا اور اونچی آواز میں بولی، جیسے آس پاس گزرتے ہوئے کچھ لوگ رک کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں یہی فضول ڈرامہ سن رہی ہوں۔ کبھی کہتے ہیں بینک اکاؤنٹ فریز ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں پیمنٹ اٹک گئی ہے۔ اگر جیب خالی تھی تو مجھے یہاں شاپنگ پر لائے ہی کیوں تھے؟ مجھے ذلیل کرنے کے لیے؟ جانیہ، خدا را میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ قاسم نے التجا کی۔ میرا پورا بزنس ڈوب چکا ہے، میرا پارٹنر دھوکہ دے کر بھاگ گیا ہے، بینک والوں نے نوٹس بھیج دیا ہے، میرے پاس اس وقت ڈرائیور کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم ٹیکسی میں آئے ہیں، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ میں کیوں سمجھوں؟ جانیہ کے چہرے پر ہمدردی کا ایک سایہ تک نہ ابھرا، بلکہ نفرت اور حقارت گہری ہو گئی۔ جب آپ کے پاس پیسے تھے تب تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اب ایک کپڑا خریدنے کی اوقات نہیں رہی تو مجھ سے برداشت کرنے کی امید رکھ رہے ہیں؟ قاسم خان، میں نے آپ سے شادی ایک امیر اور کامیاب بزنس مین دیکھ کر کی تھی، کسی سڑک چھاپ فقیر سے نہیں۔ قاسم کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر تیز دھار چھری چلا دی ہو۔ جس عورت کو اس نے اپنی پلکوں پر بٹھایا، جس کی ہر خواہش بغیر مانگے پوری کی، آج وہ ایک مشکل وقت میں اس کے ذات کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ جانیہ، محبت اور رشتہ صرف اچھے دنوں کے لیے نہیں ہوتا۔ قاسم کی آواز کانپ رہی تھی۔ تھوڑا وقت دو مجھے، میں دوبارہ کھڑا ہو جاؤں گا، میں محنت کروں گا۔ اپنی جذباتی تقاریر اپنے پاس رکھیں۔ جانیہ نے اپنا ہینڈ بیگ سنبھالا اور منہ پھیر لیا۔ مجھے مزید آپ کے ساتھ ایک منٹ میاں نہیں کھڑا ہونا، میں گھر جا رہی ہوں اور جا کر اپنا فیصلہ خود کروں گی۔ وہ قاسم کی بات سنے بغیر تیزی سے شاپنگ مال کے راستے باہر نکل گئے۔ قاسم وہیں بے حسی کے عالم میں کھڑا رہا۔ اس کے پاؤں جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ جب قاسم گھر پہنچا تو ماحول اور بھی بوچھل تھا۔ یہ وہی عالیشان حویلی تھی جسے اب بینک والے نیلام کرنے کا نوٹس چپکا گئے۔ گھر کے ڈرائنگ روم میں جانیہ اپنا سامان بڑے بڑے اٹیچوں میں پیک کر رہی تھی۔ اسی وقت دروازے پر ایک مہنگی گاڑی رکی اور اس میں سے شامیر داخل ہوا۔ شامیر جانیہ کا امیر اور شاطر کزن جو ہمیشہ سے قاسم کی کامیابی اور اس کی خوبصورت بیوی سے حسد کرتا تھا۔ آؤ شامیر، میں بس تیار ہی ہوں، جانیہ نے شامیر کو دیکھ کر خوش دلی سے کہا۔ قاسم نے آگے بڑھ کر جانیہ کا بازو تھاما۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہے جانیہ؟ تم سامان پیک کر کے کہاں جا رہی ہو؟ اور شامیر کا ہمارے گھریلو معاملے میں کیا کام؟ شامیر نے چہرے پر طنز اور فتح کی مسکراہٹ سجائی اور قاسم کے قریب آ کر بولا، ارے قاسم بھائی، غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ اب جب تم اپنی بیوی کے اخراجات اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہے تو اسے اپنے ساتھ سڑک پر سراؤ گی کیا؟ جانیہ میری کزن ہے اور میں اسے اس مفلسی کے جہنم میں نہیں رہنے دے سکتا۔ تم خاموش رہو شامیر، قاسم دھاڑا۔ یہ میرا اور میری بیوی کا ذاتی معاملہ ہے۔ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے قاسم، جانیہ نے چیخ کر کہا۔ شامیر بالکل سچ کہہ رہا ہے، میں نے شامیر سے بات کر لی ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، وہ مجھے تمام آسائشیں دے سکتا ہے جب آپ کے بس کی بات نہیں رہی۔ میں آپ جیسے ناکام انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ جانیہ، کیا تم سچ میں اتنی بے حس ہو سکتی ہو؟ قاسم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں نے تم سے سچی محبت کی تھی، کیا میری محبت کا کوئی مول نہیں؟ صرف ایک بزنس کے ڈوبنے سے تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ محبت سے پیٹ نہیں بھرتا قاسم خان، جانیہ نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا، اور نہ ہی محبت سے برانڈڈ ڈریسز آتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کھلانے کو کچھ نہیں ہے تو محبت کا ڈھونگ مت رہ جائے۔ میں آپ کے ساتھ مزید ایک دن نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق کے کاغذات بھیج دیجیے گا۔ قاسم نے اسے روکنے کی آخری کوشش کی۔ جانیہ، خدا کے لیے رک جاؤ، میری ماں اندر بیمار ہے، ان کا سوچو، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ ان کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ جانیہ نے بے دردی سے جواب دیا اور شامیر کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ شامیر نے جاتے جاتے قاسم کو ایک تحقیر آمیز نظر سے دیکھا اور بولا، ہمدردی ہے مجھے تم سے قاسم، لیکن دنیا کا یہی اصول ہے، جو گرتا ہے لوگ اسے چھوڑ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ قاسم وہیں دہلیز پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کے پاس لفظ ختم ہو چکے تھے۔ اس کی عزت، اس کی دولت، اس کا پیار، سب کچھ چند گھنٹوں میں خاک میں مل چکا تھا۔ قاسم بیٹے، یہ کیا شور تھا؟ اس سوال پر قاسم نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اس کی بوڑھی ماں بیگم کو بلقیس دیوار کا سہارا لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہی تھی۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں میں خوف تھا۔
انہوں نے جانیہ کو سامان لے جاتے اور شامیر کے ساتھ جاتے دیکھ لیا تھا۔ امی، آپ باہر کیوں آئیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلیے اندر کمرے میں سو جائیں۔ کاظم نے فوراً اپنے آنسو پوچھا اور ماں کی طرف لپکا۔ جانیہ کہاں گئی ہے کاظم؟ بیگم بلقیس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اور وہ لڑکا شامیر، وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ مجھے سچ بتاؤ کاظم، کیا میرا خدشہ سچ ہو گیا؟ کیا وہ تجھے اس حالت میں چھوڑ کر چلی گئی؟ کاظم کچھ بول نہ سکا، اس نے بس اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی خاموشی ماں کے لیے سب سے بڑا جواب تھی۔ یا اللہ! بیگم بلقیس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، ان کا سانس پھولنے لگا۔ جس لڑکی کو ہم نے اس گھر کی ملکہ بنایا، وہ میرے بچے کو مشکل وقت میں سڑک پر چھوڑ کے۔ خدایا، یہ کیا دن دکھایا تو نے؟ امی، خود کو سنبھالیے، خدا را۔ کاظم نے اپنی ماں کو سہارا دیا، لیکن بیگم بلقیس کی حالت تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ ان کی سانس اکھڑنے لگی تھی اور چہرے پر شدید درد کے آثار تھے۔ کاظم، میرا دم گھٹ رہا ہے بیٹا۔ بیگم بلقیس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا اور وہ کاظم کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ امی آنکھیں کھولیں۔ کاظم کانپتی آواز میں چیخا۔ خدا کے لیے مجھے اکیلا مت چھوڑی امی۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ ایک طرف بے وفا بیوی اسے سڑک پر چھوڑ کر جا چکی تھی، بزنس ختم ہو چکا تھا، اور اب اس کی ماں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ کاظم نے اپنی ماں کو گود میں اٹھایا اور پاگلوں کی طرح سڑک کی طرف بھاگا تاکہ کوئی ٹیکسی مل سکے، جبکہ اس کی جیب میں ماں کے علاج کے لیے 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا۔ رات کے اندھیرے میں کاظم کی چیخیں اور التجا سنسان سڑک پر گونج رہی تھیں، لیکن اس کی فریاد سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ بالکل اکیلا، بے بس اور تباہ ہو چکا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر لگی لال لائٹ بار بار جل اور بجھ رہی تھی، جیسے کاظم کے دل کی ڈوبتی دھڑکنیں۔ اس کی ماں بیگم بلقیس اندر وینٹیلیٹر پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اور کاظم دیوار کے ساتھ سر ٹیکے زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے سلوٹوں سے بھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں اور ہاتھ میں اسپتال کے بل کی رسید تھی جس پر لکھی رقم اس کے پاس نہیں تھی۔ کاظم، میں نے اپنے تمام جانے والوں کو فون کیا ہے، کوئی 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں۔ مراد نے ہانپتے ہوئے کاظم کے قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ مراد، جو کاظم کا بچپن کا دوست تھا، اس مشکل وقت میں وہی شخص تھا جو اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا تھا۔ کاظم نے گردن اٹھا کر مراد کی طرف دیکھا، اس کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ مراد، ڈاکٹروں نے کہا ہے اگر اگلے 2 گھنٹے میں 5 لاکھ روپے جمع نہ کروائے اور آپریشن شروع نہ ہوا تو امی ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ میں کیا کروں مراد؟ میری ہر جائیداد فریز ہو چکی ہے، بینک اکاؤنٹ سیل ہیں۔ میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، لیکن میں اپنی ماں کو کیسے مرنے دوں؟ حوصلہ رکھ کاظم، حوصلہ رکھ۔ مراد کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اپنا پلاٹ بیچنے کی بات کی ہے، لیکن کہا کل سے پہلے پیسے نہیں دے گا۔ تم ہمت مت ہارو۔ اسی اثنا میں ایک ڈاکٹر وارڈ سے باہر نکلا اور سیدھا کاظم کی طرف آیا۔ مسٹر کاظم، مریضہ کی حالت مزید بگڑ رہی ہے، اگر فوراً رقم کا بندوبست نہیں ہوا تو ہم آپریشن حال میں نہیں لے جا سکتے۔ ہسپتال انتظامیہ نے مزید وقت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ کاظم ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے میری ماں کا علاج شروع کر دیں، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، میں 1 روپیہ چکا دوں گا، میں مزدوری کروں گا، لیکن خدا را میری ماں کو بچا لیں۔ یہ اسپتال کا قانون ہے مسٹر کاظم، ہم مجبور ہیں۔ ڈاکٹر نے ہمدردی لیکن بے بسی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ کاظم نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ شکست اور بے بسی کا احساس نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایک طرف بیوی کی بے وفائی کا ناسور تھا اور دوسری طرف ماں کی زندگی پر لٹکتی موت کی تلوار۔ وہ اسی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ رب کے آگے گڑگڑا رہا تھا کہ اچانک راہداری میں اونچی ایڑیوں کے چلنے کی ٹک ٹک کی آواز آئی۔ اس آواز میں ایک عجیب سا رخ اور ٹھہراؤ تھا۔ مراد نے چونک کر دیکھا اور پھر کاظم کی شانے کو ہلایا۔ کاظم، ذرا دیکھو کون آیا ہے۔ کاظم نے بوجھل آنکھوں سے سر اٹھایا۔ سامنے سے شہر کی سب سے بڑی بزنس امپائر کی اکیلی وارث اور معروف بزنس وومن زرنش داخل ہو رہی تھی۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر قیمتی چشمہ اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی۔ اس کے ساتھ اس کا پرسنل اسسٹنٹ اور 2 باڈی گارڈز بھی تھے۔ زرنش نے کاظم کے قریب آ کر اپنے قدم رکے۔ اس کی گہری پرکشش آنکھوں میں کاظم کی حالت دیکھ کر کوئی حقارت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سامان اور ٹھہراؤ تھا۔ زرنش، مراد کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آپ یہاں؟ زرنش نے کاظم پر اپنی نظر جمائے رکھی۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ سعید، جاؤ اور کاظم خان کی والدہ کے تمام اسپتال کے اخراجات فوراً پے کرو۔ اسپتال کے سب سے بہترین سرجنز کی ٹیم کو فوراً آپریشن کے لیے طلب کر لو، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ زرنش کی آواز میں حکمانہ انداز تھا جسے انکار ممکن نہ تھا۔ اسسٹنٹ نے سر جھکایا اور فوراً کیش کاؤنٹر کی طرف بھاگ گیا۔ کاظم حیرت اور صدمے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی خوش زبان سے مشکل سے بول پایا۔ زرنش صاحبہ، آپ؟ لیکن کیوں؟ ہماری تو کبھی ذاتی دوستی بھی نہیں رہی، صرف بزنس میٹنگز میں آمنا سامنا ہوا ہے۔
آپ میری اتنی بڑی مدد کیوں کر رہی ہیں؟ زرنش نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا چشمہ اتارا اور کاظم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ میں کوئی خیرات نہیں بانٹ رہی کاظم خان۔ زرنش کا لہجہ نپت اللہ تھا، اور نہ ہی مجھے بے بس لوگوں پر ترس کھانے کی عادت ہے۔ میں ایک بزنس وومن ہوں اور ہر کام میں اپنا نفع اور نقصان دیکھتی ہوں۔ نفع؟ کاظم نے الجھ کر پوچھا۔ میرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، میں سڑک پر ہوں، آپ کو مجھ سے کیا نفع ہو سکتا ہے؟ زرنش نے ایک قدم کاظم کی طرف بڑھایا۔ اس کے چہرے پر ایک عزم تھا۔ تمہارا بزنس ڈوبا ہے کاظم، تمہاری صلاحیت، تمہاری شرافت اور تمہاری ذہانت نہیں۔ میں پچھلے 3 سالوں سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، تمہاری بزنس اسٹریٹجیز، تمہاری ایمانداری اور تمہارا کردار۔ دنیا کے لیے تم اس وقت ہارے ہوئے انسان ہو، لیکن میری نظر میں تم اب بھی اس انڈسٹری کے سب سے قیمتی اثاثے ہو۔ زرنش تو تھوڑا وقفہ لیا، پھر اس کا لہجہ انتہائی شدید اور سنجیدہ ہو گیا۔ میں تمہارے تمام تر مسائل، تمہاری جائیدادوں پر لگے سٹے اور تمہاری قرضوں کو راتوں رات ختم کر سکتی ہوں۔ میں تمہیں دوبارہ شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون بنا سکتی ہوں۔ میں تمہیں دوبارہ مالا مال کر دوں گی۔ زرنش کی بات سن کر کاظم اور مراد دونوں دم بخود رہ گئے، لیکن زرنش ابھی رکی نہیں تھی۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ کاظم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیسی شرط؟ زرنش نے کاظم کے مزید قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا اور خود کو مکمل طور پر میرے سپرد کرنا ہوگا۔ کاظم خان، تمہاری سوچ، تمہارا جسم، تمہاری روح اب صرف اور صرف زرنش شاہ کی ملکیت ہوگی۔ راہداری میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ مراد کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ اب کیا کہہ رہی ہے میڈم؟ مراد نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کاظم پر اس وقت قیامت ٹوٹی ہے اور آپ؟ میں کاظم سے بات کر رہی ہوں مراد۔ زرنش نے سخت لہجے میں مراد کو روکا اور پھر کاظم کی طرف متوجہ ہوئی۔ بولو کاظم خان، کیا تمہیں زرنش شاہ کا یہ سودا منظور ہے؟ ایک طرف تمہاری خودداری اور غرور کا وہ ملبہ جو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، اور دوسری طرف تمہاری ماں کی زندگی، تمہاری کھوئی ہوئی عزت اور میرا نام ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کاظم کا ذہن گھوم رہا تھا۔ اس کے اندر کی خودداری نے ایک لمحے کے لیے بغاوت کی۔ خود کو میرے سپرد کرنا ہوگا۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ کیا وہ ایک عورت کے ہاتھوں خود کو بیچ رہا تھا؟ کیا وہ جانیہ کی طرح سودے بازی کا شکار ہو رہا تھا؟ لیکن پھر اس کی نظریں آپریشن تھیٹر کے شیشے پر پڑیں، جہاں ڈاکٹر اس کی ماں کو آکسیجن ماسک لگا رہے تھے اور ان کی زندگی کی ڈور دھیرے دھیرے چھوٹ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں جانیہ کے تانے گونجے۔ اگر جیب خالی تھی تو شاپنگ پر لائی ہی کیوں؟ آپ جیسے سڑک چھاپ فقیر کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کاظم کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ عزت، محبت، پیسہ، سب کچھ جا چکا تھا۔ اب صرف ماں کی زندگی باقی تھی اور اس کے لیے اپنی روح کا سودا بھی کرنے کو تیار تھا۔ اگر میری ماں کی سانسیں بچنی ہیں، کاظم کی آواز رند گئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک گرم آنسو نکل کر اس کے گال پر بہہ گیا۔ اگر میری ماں ٹھیک ہو جاتی ہے تو مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ زرنش کے چہرے پر ایک پراسرار اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کی طرف دیکھا۔ قاضی صاحب اور نکاح کے کاغذات ڈرائنگ روم میں تیار ہونے چاہیے۔ جیسے ہی بیگم بلقیس کا آپریشن مکمل ہو اور وہ خطرے سے باہر آئے، ہمارا نکاح ہوگا۔ زرنش نے کاظم کی طرف دیکھا۔ اس کا لہجہ قدر نرم لیکن بے حد گہرا تھا۔ آج کے بعد کاظم خان، تم کبھی اکیلے نہیں ہوگے، اور جس نسلیں تمہاری تذلیل کی ہیں وہ تمہارے سامنے جھکیں گے۔ یہ زرنش شاہ کا وعدہ ہے۔ کاظم نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس نے ایک نئی زندگی کے لیے اپنے آپ کو ایک ایسی عورت کے حوالے کر دیا تھا جسے وہ ابھی تک پوری طرح سمجھ بھی نہیں پایا تھا، لیکن اس کے دل کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ رشتہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والا تھا۔ زرنش کے عالیشان حویلی کا ماسٹر بیڈ روم مدھم روشنی اور سندل کی نرم خوشبو سے مہک رہا تھا۔ نفاست سے سجے اس کمرے میں ہر چیز زرنش کے اعلیٰ ذوق کی عکاسی کر رہی تھی۔ کاظم نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ زرنش کھڑکی کے پاس کھڑی باہر پھیلے خاموش باغ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہلکے سرخ رنگ کا نفیس جوڑا زیب تن کر رکھا تھا، جس میں اس کا وقار اور حسن مزید نکھر کر سامنے آ رہا تھا۔ کاظم کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ مڑی۔ اس کے چہرے پر حیا کی شفقت پھیلی ہوئی تھی۔ کاظم کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جس انسان کو وہ چند گھنٹے پہلے ایک سخت گیر اور بے رحم بزنس وومن سمجھ رہا تھا، اس وقت اس کی آنکھوں میں کاظم کے لیے بے پناہ سچائی اور احترام تھا۔ تم باہر کیوں کھڑے ہو کاظم؟ زرنش کی آواز میں سختی غائب تھی جو اسپتال میں تھی، اب اس میں کجی سی شیرینی تھی۔ یہ تمہارا اپنا کمرہ ہے۔ کاظم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اور زرنش کے قریب آیا۔ اس نے زرنش کے نرم و نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کاظم کا دل جذبات کی شدت سے بھر چکا تھا۔ زرنش، کاظم کی آواز جذبات سے بھاری تھی۔ آج اسپتال میں جب میری اپنی سانسیں رک رہی تھی، جب میرا اپنا وجود ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، تم نے میری ماں کو زندگی دی، مجھے میری کھوئی سانسیں واپس دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری زندگی کا سب سے زیادہ اتنی خوبصورت اور پرسکون رات میں بدل جائے گا۔
زرنش نے کاظم کے ہاتھ پر اپنے دوسرے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے کاظم کہ یہ صرف ایک سودا تھا؟ زرنش نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کاظم نے الجھ کر زرنش کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ زرنش نے کلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر نفی میں ہلایا۔ دنیا سمجھے گی کہ زرنش شاہ نے ایک ٹوٹے ہوئے انسان پر احسان کیا یا اسے خریدا ہے، لیکن سچ یہ ہے کاظم خان کہ میں پچھلے 3 سالوں سے تم سے خاموش محبت کر رہی تھی۔ کاظم کی سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ محبت؟ لیکن ہم نے تو صرف چند بزنس کانفرنس میں ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ہاں، لیکن میں نے ان میٹنگز میں صرف ایک کاروباری شخص کو نہیں بلکہ ایک بااخلاق، ایماندار اور شفیق انسان کو دیکھا تھا۔ زرنش کے لہجے میں سالوں کی چھپی تڑپ نمایاں تھی۔ جب تمہاری کامیابی کی گونج پوری انڈسٹری میں تھی تب بھی تم اتنی ہی عاجز تھے، اور جب آج تم پر زوال آیا تو میں تمہیں بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے شرط صرف اس لیے رکھی تاکہ تمہاری خودداری تمہیں میری مدد قبول کرنے سے نہ روکے۔ میں تمہیں کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ کاظم کی آنکھوں میں احترام کا ایک سمندر امڑ رہا ہے۔ جس عورت نے اسے خود غرضی کے اس دھون میں سہارا دیا، اس کے دل میں کاظم کے لیے اتنی گہری اور بے لوث محبت تھی۔ کاظم کے دل سے جانیہ کا دیا ہوا ہر زخم، ہر تلخی اور ہر ناسور لمحوں میں دل گیا۔ زرنش، تم نے مجھے خریدا نہیں بلکہ مجھے زندگی کا نیا مقصد دیا ہے۔ کاظم نے شدت جذبات سے زرنش کو اپنے قریب کیا۔ تم نے مجھے جو عزت اور مقام دیا ہے، میں اپنی آخری سانس تک تمہارا یہ مان ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ کاظم نے زرنش کے ماتھے پر عقیدت اور محبت سے بھرا بوسہ دیا۔ زرنش نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لی۔ اس رات کاظم نے اپنے ماضی کے تمام دکھوں کو بھلا کر زرنش کے لیے اپنے دل میں بے پناہ احترام، شدت اور دیوانگی محسوس کی۔ اس نے ایک سچے اور وفادار شوہر ہونے کا پورا حق ادا کیا، اور دونوں نے ایک دوسرے کی غربت میں محبت کی نئی داستان رقم کی۔ اگلی صبح ایک نئی امید کے ساتھ طلوع ہوئی۔ ہسپتال سے خبر آئی کہ بیگم بلقیس کا آپریشن مکمل طور پر کامیاب رہا ہے اور وہ خطرے سے باہر ہے۔ کاظم جب زرنش کے ساتھ ہسپتال پہنچا تو بلقیس بیگم نے اپنے بیٹے کے چہرے پر وہی پرانا اطمینان اور زرنش کے لیے محبت دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ زرنش بیٹی، تو میرے بیٹے کے لیے رحمت بن کر آئی ہو۔ بیگم بلقیس نے زرنش کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نم آنکھوں سے کہا۔ خدا تمہیں جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ زرنش نے مسکرا کر بیگم بلقیس کے ہاتھ چومے۔ امی جان، کاظم اب تنہا نہیں ہے۔ ان کا ہر دکھ میرا اور میری ہر خوشی ان کی ہے۔ ہسپتال سے فارغ ہوتے کاظم، زرنش اور مراد نے ایک اہم میٹنگ کی۔ زرنش کی شاندار اسٹڈی روم میں تینوں کے سامنے شہر کی نئی معاشی دستاویزات رکھی تھیں۔ کاظم، زرنش نے ایک بڑی فائل کاظم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ 50 کروڑ کے فنڈز کی چیک بک ہے اور میری شاہ انڈسٹریز کے تمام وسائل تمہارے لیے کھلی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بالکل نئے سرے سے اپنی کمپنی قائم کرو۔ کاظم نے فائل کو دیکھا، پھر زرنش کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں خودداری کی ایک چمک بیدار ہوئی۔ زرنش، تم نے مجھے سہارا دیا، یہ میرے لیے کافی ہے، لیکن میں تمہارا یہ پیسہ اندھا دھند استعمال نہیں کروں گا۔ یہ سرمایہ کاری ہوگی اور میں تمہیں اس کا دگنا منافع کما کر دوں گا۔ مراد نے آگے بڑھ کر کاظم کے شانے پر ہاتھ رکھا، اور اس بار کاظم، میں تمہارے ساتھ ہر قدم پر کھڑا ہوں۔ ہم نے پہلے بھی صفر سے شروعات کی تھی اور اس بار ہمارے ساتھ زرنش بھابھی کا اعتماد اور تجربہ بھی ہے۔ شاباش۔ زرنش نے مراد اور کاظم دونوں کو سراہا۔ مجھے تم دونوں کی اس ہمت سے محبت ہے کہ NZ گرینڈ کارپوریشن کی بنیاد آج ہی رکھ دی جائے گی۔ اس کے بعد کے چند مہینے محنت، جذبے اور جنون کی ایسی داستان بنے جس نے پوری بزنس دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کاظم نے دن رات ایک کر دیا۔ وہ صبح ہوتے مراد کے ساتھ سائٹس کا دورہ کرتا، نئے معاہدے سائن کرتا اور دیر رات تک زرنش کے ساتھ مل کر مستقبل کے منصوبے بناتا۔ زرنش کی ذہانت اور کاظم کے تجربے نے مل کر ایسا جادو چلایا کہ کاظم کا پرانا بزنس جو ڈوب چکا تھا، اس کی تمام جائیدادیں نیلامی سے واپس خرید لی گئیں اور بینک کے تمام قرضے چکائے گئے۔ صرف 6 ماہ کے مختصر عرصے میں کاظم خان نے نہ صرف اپنے پرانے مقام پر واپس آیا بلکہ اس نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ KNZ کارپوریشن ملک کی سب سے بڑی کنسٹرکشن اور ایکسپورٹ کمپنی بن کر ابھری۔ ایک شام شہر کی سب سے پرتعیش 5 اسٹار ہوٹل میں کاظم کی شاندار کامیابی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ ہر طرف ہائی سوسائٹی کے لوگ، بزنس ٹائکونز اور میڈیا کا ہجوم تھا۔ کاظم سے 3 پیس سوٹ میں ملبوس انتہائی پروکار اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ زرنش چمکدار نیلی ساڑی میں اس کے بازو میں بازو ڈالے کھڑی تھی۔ مراد میڈیا والوں کو سنبھال رہا تھا اور بیگم بلقیس ایک VIP صوفے پر بیٹھی اپنے بیٹے اور بہو پر سے صدقے باری جا رہی تھی۔ میڈیا کے نمائندوں نے کاظم کو گھیر لیا۔ مسٹر کاظم خان، 6 ماہ پہلے آپ کا بزنس مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ آپ کے قریبی لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس شاندار اور تاریخی معجزے کے پیچھے کیا راز ہے؟ ایک رپورٹر نے مائک آگے کیا۔ کاظم نے مسکرا کر اپنے برابر میں کھڑی زرنش کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور عقیدت چمک رہی تھی۔ اس نے زرنش کا ہاتھ تھاما اور مائک پر کہا،
جب انسان کے پاس سے دولت چلی جائے تو وہ غریب نہیں ہوتا، لیکن جب اس کا اعتماد ٹوٹ جائے تو وہ بکھر جاتا ہے۔ مجھے جب دنیا نے سڑک پر پھینک دیا تھا تب میری بیوی ترنش نے مجھ پر وہ اعتماد ظاہر کیا جو شاید میں خود پر بھی نہیں رکھتا تھا۔ یہ کامیابی کاظم خان کی نہیں، یہ زرنش کی بےلوث محبت، اس کے ایمان اور ہماری مشترکہ محنت کا نتیجہ ہے۔ حال تالیوں کی گونج سے گونج اٹھا۔ زرنش نے جذباتی ہو کر کاظم کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا۔ جشن ختم ہونے کے بعد جب دونوں اپنی گاڑی میں واپس لوٹ رہے تھے، کاظم نے زرنش کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ زرنش، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میری دنیا صرف اور صرف تم سے شروع اور تم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ زرنش نے کاظم کے سینے پر سر رکھتے ہوئے دھیمے سے کہا، اور میں بھی کاظم، تو میری زندگی کا وہ خوبصورت ترین خواب ہوں جو میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا اور جو آج حقیقت بن چکا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت کی آغوش میں محفوظ تھے۔ یہ سب کیا باقی کاظم کا ہے؟ جانیہ کے قدم عظیم الشان حویلی کے پرشکوہ حال میں جم کر رہ گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور حسرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ٹی وی کے نیوز چینلز اور میگزین کے سرورق پر کاظم کی تصویریں دیکھ کر وہ بھاگی آئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ کاظم بھی وہی اس کا پرانا دیوانہ اور عاشق ہوگا جو اس کے ایک بار مسکرانے پر اپنے سارے دکھ بھول جائے گا، لیکن جو نظارہ اس کے سامنے تھا اس نے اس کے وہم و گمان کو بھی توڑ کر رکھ دیا۔ سنیے بی بی، آپ کون ہیں اور بغیر اجازت کیوں اندر کیسے کشتی چلے آ رہے ہیں؟ حویلی کے چیف سیکیورٹی گارڈ نے 2 مسلح گارڈز کے ساتھ جانیہ کا راستہ روکتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ جانیہ نے لمحے بھر میں اپنی بخلاہٹ پر قابو پایا اور اپنی گردن اکڑا کر بولی، اپنی زبان کو لگام دو، تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں اس حویلی کے مالک کاظم خان کی بیوی ہوں اور اس گھر کی مالکن میں ہوں۔ ایک باروب اور سحر انگیز آواز اوپر کے وسیع عریض چبوترے سے گونجی۔ جانیہ نے چونک کر سر اٹھا۔ زینے سے آہستہ آہستہ نیچے اترتی ہوئی زرنش کو دیکھ کر جانیہ کے دل پر جیسے سانپ لوٹ گیا۔ سیاہ ریشمی لباس میں ملبوس، گلے میں ڈائمنڈ کا قیمتی سیٹ اور چہرے پر بلاک کا وقار، زرنش کا روپ اور اس کی شخصیت اتنی جاندار تھی کہ جانیہ کو اپنی تمام آرائش اس کے سامنے پھیکی محسوس ہوئی۔ کاظم خان باہر نکل آیا، سیاہ تھری پی سوٹ میں ملبوس۔ کاظم کے چہرے پر کامیابی اور اطمینان کی وہ چمک تھی جو صرف بے پناہ اقتدار اور دولت سے حاصل ہوتی ہے، لیکن جیسی اس کی نظر جانیہ پر پڑی اس کی آنکھوں کی گرمجوشی لمحوں میں بدل گئی۔ جانیہ، کاظم کے لہجے میں ایسی ایک حالت تھی کہ جانیہ کا وجود کانپ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تمہاری ہمت کیسے ہے میرے گھر میں اس طرح داخل ہونے کی؟ جانیہ نے کاظم کو دیکھا اور پھر اس کے برابر میں آ کر کھڑی ہونے والی زرنش کو۔ کاظم، یہ عورت کون ہے؟ جانیہ نے زرنش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخ کر پوچھا۔ آپ اس کے اتنے قریب کیوں کھڑے ہیں؟ کاظم نے جانیہ کے سوال کا جواب دینے کی بجائے انتہائی محبت اور احترام سے زرنش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے ساتھ ملا کر کھڑا کر لیا۔ یہ زرنش کاظم خان ہے، کاظم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میری بیوی اور میری پوری زندگی کی واحد مالکن۔ کیا؟ جانیہ کے پاؤں تلے سے ایسے زمین ہی نکل گئی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور آنکھیں دھندلا گئیں۔ آپ نے دوسری شادی کر لی؟ کاظم خان، آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ میں ابھی تک آپ کی بنکنواں ہوں، آپ مجھے اس طرح کسی دوسری عورت کے لیے نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ زرنش نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں جانیہ کے لیے کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک گہرا رحم اور حقارت تھی۔ ذرا اپنے لہجے الفاظ کی حد مقرر کرو، زرنش نے انتہائی ٹھنڈے انداز میں کہا۔ کاظم خان کا ماضی شاید تم رہی ہوگی، لیکن ان کا حال اور ان کا خوبصورت مستقبل صرف میں ہوں۔ جب کاظم سڑک پر اکیلا تھا، جب ان کی ماں زندگی و موت کی کشمکش میں تھی، تب تمہاری نام نہاد محبت رخصت ہو چکی تھی۔ اب جب کاظم نے محنت سے دوبارہ اپنا تخت و تاج کھڑا کر لیا تو تم ملکہ بننے کی تمنا لیے دوبارہ اپنا پرانا حق جتانے آ گئی ہو۔ تم خاموش رہو۔ جانیہ غصے سے پاگل ہو کر چاہیے، تمہارا اور میرا کوئی مقابلہ نہیں، یہ میرا اور میرے شوہر کا ذاتی معاملہ ہے۔ کاظم، تم اتنے بے وفا اور سنگ دل کیسے ہو سکتے ہو؟ میں تمہاری پہلی محبت تھی، تم نے اتنی جلدی مجھے بھلا دیا اور اس عورت سے شادی کر لی۔ کاظم کا ایک سرد قہقہ حال میں گونجا۔ اس قہقے میں ایسا درد اور زہر تھا جس نے جانیہ کے تمام تغیر کو نیچے کر دیا۔ کاظم 2 قدم آگے بڑھا۔ تمہاری زبان سے محبت کا لفظ بھی ایک گناہ لگتا ہے جانیہ۔ جس دن میں مفلس ہوا تھا، تم نے مجھے اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا، تم نے مجھے طلاق کے لیے طعنے دیے تھے، یاد ہے؟ تم شامیر کے ساتھ رنگلیاں منانے چلی گئی تھی۔ آج جب شامیر نے تمہیں استعمال کر کے باہر پھینک دیا اور تم نے میڈیا پر کاظم خان کی دولت کے چرچے سنے تو تمہیں اپنی محبت یاد آ گئی۔ جانیہ کے پاس کاظم کی سچائی سے بھرپور تیروں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شامیر نے واقعی کاظم کی تماہی کے بعد جانیہ سے منہ موڑ لیا تھا اور اسے بے دردی سے نکال دیا تھا۔ جانیہ سوچ رہی تھی کہ کاظم وہی پرانا نرم دل انسان ہوگا جسے اپنے آنسوؤں سے پگھلا لے گی، لیکن یہاں کاظم کا دل سخت ہو چکا تھا۔ کاظم، میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی،
جانیہ نے فوراً اپنا بدلتا روپ دکھایا اور آنکھوں میں مصنوعی آنسو لاتے ہوئے کاظم کے قریب جانے کی کوشش کی۔ میں شامل کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ اس نے مجھے بلیک میل کیا تھا۔ میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ کاظم، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے معاف کر دیں۔ اپنی گھٹیا اداکاری بند کرو جانیہ۔ کاظم نے ہاتھ کے ساتھ اشارے سے اسے دور رہنے پر مجبور کر دیا۔ تو معافی مانگنے نہیں، میری اس دولت کے بیچ آئی ہوں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس گھر میں اور میرے دل میں تمہارے لیے صرف نفرت باقی ہے، کوئی جگہ نہیں۔ اسی اثنا میں بیگم بلقیس اور مراد بھی حال میں داخل ہوئے۔ بیگم بلقیس نے جانیہ کو دیکھا تو ان کا جسم کپ کپانے لگا۔ جانیہ، بیگم بلقیس نے دکھ اور غصے سے کہا، تم پھر سے میرے بیٹے کی خوشیوں کو گرہن لگانے آئی ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ امی جان، آپ تو میری ماں ہیں۔ جانیہ ان کی طرف قدم بڑھائے۔ گارڈز، زرنش نے سخت اور حاکمانہ آواز میں حکم دیا، اس عورت کو فوراً حویلی کی حد سے باہر نکالو۔ اگر یہ دوبارہ یہاں نظر آئے تو پولیس کو کال کرو۔ مسلح گارڈ فوراً آگے بڑھے اور جانیہ کو بازو سے پکڑنے لگے۔ جانیہ نے دیکھا کہ اس کے تمام پتے ضائع ہو چکے ہیں۔ کاظم کا دل پتھر بن چکا تھا۔ زرنش کی حاکمیت قائم تھی اور پورا گھر اس کے خلاف تھا۔ اس کا پلان مکمل طور پر تباہ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ایک چمک ابھری۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ دولت اس کی نہیں ہو سکتی تو اس خوشگوار جوڑے کو بھی سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ ٹھہرو، جانیہ نے گارڈ کو پیچھے دھکیلتے ہوئے چیخ کر کہا۔ پورے حال میں سکوت چھا گیا۔ سب کی نظریں اس پر ٹک گئی۔ جانیہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے اس حویلی سے باہر نکالنے کی غلطی مت کرنا کاظم خان، کیونکہ میں پریگننٹ ہوں اور اس بچے کا باپ کاظم خان ہے۔ ایک زوردار دھماکے کی طرح الفاظ حال کے در و دیوار سے ٹکرائے۔ یا اللہ! بیگم بلقیس کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ چکرا کر گرنے لگی، جنہیں مراد نے وقت پہ سنبھال لیا۔ کاظم کے قدم جہاں تھے وہیں سن ہو گئے۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو جانیہ؟ کاظم کی آواز الگ میں اٹک رہی تھی۔ یہ بکواس نہیں ہے کاظم۔ جانیہ نے جرأت سے آگے بڑھ کر زرنش کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، لیکن وہ اب بھی اپنے ضبط کو قائم رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میرے پیٹ میں کاظم خان کی اولاد پل رہی ہے، تمہارا وارث۔ اب بولو کاظم خان، کیا تم اپنی اولاد اور اس کی ماں کو یوں سڑک پر پھینک دو گے؟ اور کیا تمہاری یہ نئی نویلی امیر ذاتی بیوی ایک باپ کو اس کے بچے سے الگ کرنے کا گناہ اپنے سر لے گی؟ بورے حال میں خوفناک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ زرنش نے آہستہ سے گردن موڑ کر کاظم کی طرف دیکھا۔ اس کی محبت سے بڑی آنکھوں میں مثبت صدمے، شکوک اور ایک انکے خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ کاظم بے بسی سے زرنش کی طرف دیکھتا رہ گیا، جبکہ جانیہ کے چہرے پر ایک فتح مندانہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ بیگم بلقیس کو مراد نے صوفے پر بٹھایا اور پانی کا گلاس ان کے ابوں سے لکھا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک طوفان تھا۔ وہ جانیہ کے کردار کو اچھی طرح جانتی تھی، لیکن پوتے کی خبر نے ان کے جذبات کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کاظم، بیگم بلقیس نے کانپتی آواز میں بیٹے کو پکارا، اگر اس کے پیٹ میں واقعی تیرا بچہ ہے، تیری اولاد ہے، تو میں اپنے پوتے کو سڑک پر نہیں چھوڑنے دوں گی۔ اس بے گناہ بچے کا کیا قصور؟ کاظم کے چہرے پر شدید کرب اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جانیہ کی طرف دیکھا، جو اپنے پیر پر ہاتھ رکھے ہمدردی سمیٹنے کی ایک مسکین چہرہ بنائے کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ظاہر آلود فتح کی چمک اب بھی موجود تھی۔ امی، آپ اس عورت کی باتوں میں مت آئیں، کاظم نے ضبط سے کام لیتے کہا۔ جب میں سڑک پر تھا تب اسے میرے نام کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آج جب میں دوبارہ اس مقام پر پہنچا تو اچانک اتنے بڑے دعوے کے ساتھ آ گئی ہیں۔ مجھے اس کے ایک ایک لفظ پر شک ہے۔ شک کرنا آپ کا حق ہے کاظم خان، جانیہ نے فوراً مظلومیت کی چادر اڑتے ہوئے کہا، لیکن یہ سچ ہے۔ جب میں آپ کا گھر چھوڑ کے گئی تھی تب مجھے خود اس بات کا علم نہیں تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی تو میں شامل کا گھر چھوڑ کر آپ کے پاس بھاگ گیا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو میرا میڈیکل ٹیسٹ کروا لیں، لیکن مجھے میرے بچے کا حق چاہیے۔ زرنش جو اس تمام تر صورتحال میں خاموش کھڑی تھی اب دھیرے سے آگے بڑھی۔ اسے اپنی گہری آنکھوں سے جانیہ کو دیکھا اور پھر کاظم کی طرف متوجہ ہوئی۔ زرنش، کاظم نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ خدا کے لیے میرا یقین کرو، میں نے جانیہ سے الگ ہونے کے بعد کبھی اسے رابطہ نہیں کیا۔ میری زندگی میں صرف تم ہو۔ زرنش نے ہلکی سی درد بھری مسکراہٹ کے ساتھ کاظم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ تھا۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے کاظم، زرنش نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، لیکن اس معاملے کو جذباتی ہو کر حل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس عورت کا دعویٰ سچ ہے تو یہ ایک بچے کی زندگی اور اس حویلی کے مستقبل کا سوال ہے، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ زرنش کاظم خان کی عزت پر حملہ ہے۔ زرنش نے جانیہ کی طرف دیکھا اور کہا، تم جب تک چاہو اس حویلی کی انیکسی میں رہ سکتی ہو، تمہیں تمام آسائشیں ملیں گی، لیکن کاظم اور میری ذاتی زندگی سے دور رہ کر جب تک سچائی سامنے نہیں آ جاتی تم یہاں ایک قیدی کی طرح نگرانی میں رہو گی۔ جانیہ کے چہرے کی رنگت ایک لمحے کے لیے اڑی، لیکن اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے منظور ہے۔ سچ کو ثابت ہونے کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، لیکن ماسٹر بیڈ روم میں سناٹا اور بوجھل پن چھایا ہوا تھا۔
کاظم کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کی تاریکی کو گھور رہا تھا، جبکہ زرنش ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے زیورات اتار رہی تھی۔ کاظم نے شیشے میں زرنش کا عکس دیکھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپا کر کاظم سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ کاظم زرنش کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے۔ زرنش، تم نے دن کی وقت سب کے سامنے خود کو بہت مضبوط دکھایا، لیکن میں جانتا ہوں تم اندر سے کتنی تکلیف میں ہو۔ کاظم کی آواز جذبات سے بھاری تھی۔ میرا یقین کرو، مجھے جانیہ کی نیت پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ صرف میری دولت اور تمہیں مجھ سے دور کرنے کے لیے ڈرامہ رچا رہی ہیں۔ زرنش نے مڑ کر کاظم کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے کاظم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ کاظم، میں جلن یا حسد میں آ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی جس سے تمہارا یا امی کا دل دکھے۔ زرنش نے دھیمی آواز میں کہا، میں ایک عورت ہوں اور ماں بننے کے احساس کی حرمت کو سمجھتی ہوں، لیکن میں ایک بزنس وومن بھی ہوں، اور میں نے دھوکے بازوں کے چہرے پڑھے ہیں۔ جانیہ کی آنکھوں میں ماں بننے کی ممتا نہیں بلکہ لالچ اور انتقام کی آگ ہے، مگر ہم جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، ہم سچائی کا انتظار کریں گے۔ کاظم نے زرنش کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ تم جتنی خوبصورت ہو تمہارا ظرف اس سے بھی بڑا ہے زرنش۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم میری زندگی میں ہو۔ اگلی صبح کاظم حویلی کے اسٹڈی روم میں مراد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کاظم، مراد نے دروازہ اچھی طرح بند کرنے کے بعد دھیمی آواز میں بات شروع کی۔ کل کے واقعے کے بعد میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ میں نے جانیہ کے پچھلے کچھ مہینوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کی ہیں۔ کاظم چونک پڑا۔ اس نے فائل ایک طرف رکھی اور مراد کی طرف جھکا۔ تمہیں کیا پتہ لگا مراد؟ مجھے بتاؤ۔ مراد نے ایک لفافہ کاظم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، جانیہ جب سے تمہیں چھوڑ کے گئی ہے اس کے بعد کے حالات وہ نہیں ہیں جو وہ بتا رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ شامیر کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ کیسی حقیقت؟ کاظم کی آنکھوں میں شک کا دیا اور تیز ہو گیا۔ پچھلے 3 مہینوں سے جانیہ اور شامیر ایک ہی فارم ہاؤس میں ساتھ رہ رہے تھے۔ مراد نے ایک بم پھوڑا۔ میرے ایک بااعتماد ذرائع نے دونوں کو متعدد بار شہر کے مختلف نائٹ کلبوں اور ہوٹلوں میں ساتھ دیکھا ہے، اور یہی نہیں، شامیر نے پچھلے ہفتے ہی ایک بڑا کلاؤڈ بزنس شروع کیا تھا جو بری طرح ناکام ہو گیا اور وہ کروڑوں کے قرضے میں ڈوب چکا ہے۔ کاظم نے زور سے میز پر مکہ مارا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، یعنی شامیر کے کنگال ہوتی یہ ڈرامے باز عورت دوبارہ میرے پاس آ گئی۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کاظم، مراد کا لہجہ اور سنجیدہ ہو گیا۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر وہ پچھلے 3-4 مہینوں سے مسلسل شامیر کے ساتھ رہ رہی تھی تو وہ تمہاری اولاد کی ماں کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ تم سے اس کی علیحدگی کو 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ کاظم کا چہرہ غصے صدمے سے لال ہو گیا۔ اس کا شک کا مکمل یقین میں بدل چکا تھا۔ یہ شامیر اور جانیہ کا مل کر رچایا ہوا ایک گھناؤنا جال ہے مراد۔ کاظم دھاڑا۔ اس بچے کو میرا نام دیکھ کر نہ صرف مجھ سے کروڑوں روپے ہتھیانا چاہتی ہے بلکہ زرنش اور میری شادی شدہ زندگی کو بھی تباہ کرنا چاہتی ہے۔ بالکل، مراد نے اتفاق کیا، لیکن کاظم محض شک کی بنیاد پر ہم امی یا زرنش بھابھی کے سامنے کو ثابت نہیں کر سکتے۔ جانیہ نے بہت صفائی سے کھیل کھیلا۔ ہمیں اس کا سر ثابت کرنے کے لیے ٹھوس میڈیکل ثبوت اور رپورٹس کی ضرورت ہوگی۔ کاظم کی آنکھوں میں خطرناک اور سر چمک ابھری۔ اس نے لفافہ بند کرتے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو مراد۔ جانیہ نے سوچا تھا کہ اپنے ڈرامے سے کاظم خان کو بلیک میل کر لے گی، لیکن اب میں اس کے اس کھیل کو خود ختم کروں گا۔ میں خاموشی سے ایک ایسی لیڈی ڈاکٹر کو ہائر کروں گا جو جانیہ کے تمام ٹیسٹ کرے اور اس کے جاندار سچ کو دنیا کے سامنے لائے۔ اس بار میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ کاظم صاحب، ڈاکٹر فرحین نے انتہائی سنجیدہ اور پیشہ ورانہ انداز میں لفافہ کاظم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے جانیہ کے تمام میڈیکل ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ اور بلڈ رپورٹس خود اپنی نگرانی میں تیار کروائی ہیں۔ جانیہ کو یہ بتایا گیا کہ ایک معمول کا روٹین چیک اپ ہے۔ کاظم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ تھاما۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب کی لہریں تھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے صرف ایک بات کا سیدھا جواب چاہیے۔ کاظم کی آواز بوجھل تھی۔ کیا جانیہ کے پیٹ میں پلنے والا بچہ باقی میرا ہے؟ کیا اس کا دعویٰ سچ ہے؟ ڈاکٹر فرحین نے نفی میں سر ہلایا اور گہری سانس لی۔ میڈیکل سائنس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کاظم صاحب۔ ڈاکٹر فرحین نے روبوٹس میں اشارہ کرتے ہوئے کہا، الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کے مطابق جانیہ کے حمل کا دوران نسبت بمشکل 8 سے 10 ہفتے ہیں، یعنی 2.5 ماہ۔ کاظم کے قدم جہاں تھے وہیں سن ہو گیا۔ اس نے چونک کر رپورٹس کی طرف دیکھا اور پھر مراد کی جانب۔ 2.5 ماہ؟ کاظم نے بامشکل اپنے الفاظ ادا کیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، جانیہ کو میرے گھر چھوڑ کے گئے ہوئے 7 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ ہم پچھلے 7 مہینوں سے ایک دوسرے سے ملے تک نہیں ہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کاظم صاحب، ڈاکٹر فرحین نے حتمی لہجے میں کہا، اس بچے کا آپ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ میڈیکلی یہ ناممکن ہے کہ یہ بچہ آپ کا ہو، یہ کسی اور کا بچہ ہے۔ ڈاکٹر فرحین کا جملہ کاظم کے لیے ایک بہت بڑا انکشاف تھا۔ ڈاکٹر فرحین کے جانے کے بعد مراد نے کاظم کی میز پر ایک چھوٹا سا آڈیو ڈیوائس رکھا تھا۔ کاظم، کہانی صرف اتنی نہیں ہے کہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ مراد کا لہجہ انتہائی شدید و پراسرار ہو گیا۔
کہانی اس سے کہیں زیادہ زہریلی اور خطرناک ہے۔ جب ڈاکٹر فرحین جانیہ کے میڈیکل ٹیسٹ لے رہی تھی تو میں نے اپنے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کے ذریعے جانیہ اور شامیر کی کال ہسٹری اور ڈیلیٹ شدہ واٹس ایپ آڈیوز ریکور کروائی ہیں۔ تم ذرا یہ آڈیو ریکارڈنگ سنو۔ مراد نے ڈیوائس کا پلے بٹن دبایا۔ اسپیکر سے شامیر اور جانیہ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ آڈیو میں شامیر کا زہرآلود لہجہ گونج رہا تھا۔ جانیہ میری بات غور سے سنو۔ میرا نیا بزنس مکمل طور پر ڈوب چکا ہے۔ بینک والے مجھے کسی وقت گرفتار کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف کاظم خان اب اس ملک کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون بن چکا ہے اور اس کی نئی بیوی زرنش کے پاس اربوں کا خزانہ ہے۔ تم جو میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اس بات کا فائدہ اٹھا۔ جانیہ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، لیکن شامیر، کاظم تو مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دے گا۔ اس کی شادی ہو چکی ہے، وہ زرنش سے محبت کرتا ہے۔ شامیر کا شیطانی کہکا گونجا۔ تم بے وقوف ہو جانیہ، کاظم کا ایک ہی کمزور نقطہ ہے، اس کی جذباتی طبیعت اور اس کی بوڑھی ماں۔ تم وہاں جا کر سیدھا یہ بم پھوڑو کہ تم کاظم کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ شرمندگی، اخلاقیات اور اپنی ماں کے دباؤ میں آ کر تمہیں حویلی میں رکھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ جیسے ہی تم وہاں قدم جما لو گی تم آہستہ آہستہ زرنش اور کاظم کی زندگی میں زہر گھولو گی۔ ہم کاظم کو بلیک میل کر کے اربوں روپے ہتھیائیں گے اور پھر یہ رقم لے کر ہمیشہ کے لیے ملک سے فرار ہو جائیں گے۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو کمرے میں خوفناک اور بوجھل خاموشی چھا گئی۔ کاظم کا پورا وجود غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں اتنی سختی سے میچی ہوئی تھیں کہ اس کے ناخن ہتھیلیوں میں چبھ رہے تھے۔ شامیر، کاظم کے حلق سے خوفناک خرڑ نکلی۔ یہ گھٹیا انسان خود کنگال ہوا تو اس نے جانیہ کو ایک مہرے کی طرح استعمال کیا۔ میرے نام، میری عزت، میری بوڑھی ماں کے جذبات اور میری اور زرنش کی شادی شدہ زندگی کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ بالکل قاسم، مراد نے غصے سے کہا۔ شامیر نے سوچا تھا کہ جانیہ کے پیٹ میں موجود اپنی بچے کو تمہاری گردن میں ڈال کر تم سے کروڑوں کی بلیک میلنگ رقم ہتھیا لے گا۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی تاکہ تمہاری شاہانہ زندگی کو تباہ کیا جا سکے۔ کاظم رپورٹس اور آڈیو ڈیوائس کو لے کر سیدھا اپنے ماسٹر بیڈ روم میں گیا۔ زرنش جائے نماز میں بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ کاظم کی ہار سن کر اس نے سلام پھیرا اور اٹھی۔ اس کے چہرے پر معمول کا وقار اور کاظم کے لیے بے پناہ اعتماد تھا۔ زرنش، کاظم نے آگے بڑھ کر زرنش کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اس کی آنکھوں میں نمناک چمک تھی۔ سچ سامنے آ گیا ہے، تمہارے چکو کی دھند چھٹ چکی ہے۔ زرنش نے خاموشی سے کاظم کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا رپورٹس آ گئیں کاظم؟ کاظم نے ڈاکٹر فرحین کی رپورٹس اور آڈیو ڈیوائس زرنش کے سامنے رکھ دی اور اسے حمل کے دورانیے کے فرق اور شامیر کی اس غناؤنی سازش کے بارے میں ایک ایک تفصیل بتائی۔ زرنش نے تمام رپورٹس کا جائزہ لیا اور ریکارڈنگ سنی۔ مجھے تم پر پہلے ہی کوئی شک نہیں تھا کاظم، زرنش نے انتہائی نرم اور محبت بھرے لہجے میں کہا، لیکن مجھے اس بات کا صدمہ ہے کہ کوئی عورت اتنی گر سکتی ہے کہ اپنے ہی پیٹ میں پلنے والے بے گناہ بچے کو لالچ اور بلیک میلنگ کا اعلی کار بنا لے۔ زرنش، میں اس عورت کو اب ایک لمحہ بھی سویلی برداشت نہیں کروں گا۔ کاظم کا لہجہ لوہے کی طرح سخت ہو گیا۔ میں ابھی جا کر اسے دھکے دے کر باہر نکالتا۔ نہیں، زرنش نے کاظم کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک حاکمانہ اور شاطرانہ چمک ہو گئی۔ ایسے نہیں کاظم، اس نے ہماری حویلی میں آ کر تمام گھر والوں کے سامنے تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا اور میری عزت کو چیلنج کیا تھا۔ اس کا حساب بھی تمام گھر والوں اور میڈیا کے سامنے ہوگا۔ تم کیا چاہتی ہو زرنش؟ کاظم نے پوچھا۔ زرنش کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ کل صبح حویلی میں ایک بڑا اجتماع ہوگا۔ ہم شامیر کو بھی یہاں انعام دینے کے بہانے بلائیں گے اور پھر امی، میڈیا اور گارڈز کے سامنے سازش کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ جانی اور شامیر کو ان کے ہی اپنے ہی رچائے ہوئے جال میں سزائے موت جیسا سبق ملے گا۔ کاظم نے زرنش کے ظرف اور اس کی دانش مندی کے سامنے اپنا سر چکا دیا۔ اس نے زرنش کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ صبح کا وقت تھا، سیبو جانیاں تراتی ہوئے حال میں داخل ہوئی اور اس کے پیچھے شامیر بھی باعتماد انداز میں چلتا ہوا ہے۔ شامیر کو مراد نے بزنس سیٹلمنٹ کا بہانہ بنا کر بلایا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جنگ جیت چکا۔ سلام ممی، جانیہ نے مصنوعی لہجہ سے کہا۔ آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ کیا کاظم نے اپنے بچے اور میرے حقوق کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ شامیر نے آگے بڑھ کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے اور تکبر سے کہا، دیکھو کاظم، عقل مندی اسی میں ہے کہ تم معاملے کو زیادہ نہ بڑھاؤ۔ جانیہ تمہاری پہلی بیوی ہے اور اس کے پیٹ میں تمہاری اولاد پڑ رہی ہے۔ اگر تم چاہو تو اس سے اور بچے کو خاموشی سے ایک بڑا فارم ہاؤس اطلافی کے طور پر 50 کروڑ روپے دے کر فارغ کر سکتے ہو، ورنہ ہم کورٹ میں جا کر تمہاری اور تمہاری اس بیوی کی بدنامی کا وہ تماشا بنائیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ کاظم نے شامیر کی بات سن کر ایک سرد و خوفناک کہکا لیا۔ اس کہکے میں ایسی کاٹ تھی کہ شامیر کا تکبر ایک لمحے کے لیے ڈگمگا گیا۔ کاظم 2 قدم آگے بڑھا اور اس کی نظر شامیر اور جانیہ کے چہروں پر گڑ گئی۔ شامیر، تم نے سوچا تھا کہ تم اپنے گھٹیا عزائم اور چالاکیوں سے قاسم خان کو بلیک میل کر لو گے، اور جانیہ، تم نے سوچا تھا کہ تم اپنی اس سستے ڈرامے بازی سے میری حویلی پر قبضہ کر لو گی۔ کاظم، تم اپنی بات کا انداز بدلو۔
جانیہ چیخی۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، تم اپنے خون کا سودا کر رہے ہو؟ میرا خون؟ قاسم نے چیخ کر کہا اور اپنی کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک بھاری فائل نکال کر شیشے کی بڑی میز پر پٹک لی۔ یہ دیکھو، یہ ہے تمہارے اس نام نہاد بچے کا سچ۔ فائل میز پر بکھر گئی۔ شامیر اور جانیہ نے چونک کر رپورٹس کو دیکھا۔ قاسم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ سٹی اسپتال کی گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر فرحین کی میڈیکل رپورٹس اور الٹرا ساؤنڈ کی آفیشیل کاپی ہے۔ رپورٹس کے مطابق جانیہ کا حمل صرف 8 سے 10 ہفتے یعنی بمشکل 2.5 ماہ کا ہے۔ قاسم نے جانیہ پر اپنے غصے کی نگاہیں جمائیں۔ تو مجھے چھوڑ کر 7 ماہ پہلے گئی تھی جانیہ۔ 7 مہینوں میں نے نہ تمہیں دیکھا نہ تم سے بات کی۔ میڈیکل سائنس یہ ثابت کری ہے کہ بچہ میرا ہو ہی نہیں سکتا، اور اب ذرا اپنی اس ناپاک زبان سے بتاؤ کہ اس بچے کا اصلی باپ کون ہے؟ حال میں جیسے دھماکہ ہو گیا۔ بیگم بلقیس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیے اور صدمے سے جانیہ کو دیکھنے لگی۔ جانیہ کا چہرہ لمحوں میں زرد پڑ گیا اور اس کی پیشانی میں پسینے قطرے چمکنے لگے۔ وہ بکلا کر ہکلانے لگی، یہ رپورٹ جھوٹی ہے، یہ زرنش کی چال ہے، اس نے ڈاکٹر کو پیسے دے کے رپورٹ بنوائی ہے۔ قاسم، میرا یقین کرو، بچہ تمہارا ہی ہے۔ خاموش رہو بے حیا عورت۔ بیگم بلقیس ایک صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی، ان کی آنکھوں سے غصے کے آنسو بہ رہے تھے۔ تم نے ماں کے مقدس رشتے اور ممتا کے نام کو بھی اپنے لالچ کی بھینٹ چڑھا دیا۔ تم اتنی گر سکتی ہو جانیہ؟ شامیر نے صورتحال کو بگڑتے دیکھا تو فوراً آگے بڑھا، یہ سب بکواس ہے قاسم، تم جانیہ پر الزام لگا کر اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگ سکتے۔ تم خاموش رہو شامیر۔ اس بار آواز قاسم کی نہیں بلکہ زرنش کی تھی۔ زرنش شاہانہ وقار کے ساتھ آگے بڑھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا وائس ریکارڈر اٹھایا اور اس کا بٹن دبا دیا۔ حال کے ہر کونے میں شامیر اور جانیہ کی اظہار آلود آڈیو ریکارڈنگ گونجنے لگی جو مراد نے ریکور کروائی تھی۔ آڈیو میں شامیر کی واضح آواز گونجی، جانیہ میرا بزنس ڈوب چکا ہے، بینک والے مجھے گرفتار کرنے والے ہیں، تم جو میرے بچے کی ماں بننے والی ہو اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ قاسم پر دباؤ ڈالو اور اسے اربوں روپے ہتھیاؤ۔ پر جانیہ کی آواز آئی، ٹھیک ہے شامیر، میں قاسم اور اس کی ماں کو جذباتی بلیک میل کروں گی اور زرنش کو اس کے گھر سے باہر نکلواؤں گی۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو پورے حال میں موج جیسا سناٹا چھا گیا۔ شامیر اور جانیہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ ان کی سازش، ان کا مکر، ان کا جھوٹ، سب کچھ سب کے سامنے ننگا ہو چکا تھا۔ جانیہ کے پاس اب صرف صفائی دینے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بچا تھا، جبکہ شامیر کے چہرے پر خوف کی امائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ تم نے زوال کے وقت مجھے چھوڑا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ قاسم کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ تم شامیر کے ساتھ چلی گئی، میں نے صبر کر لیا، لیکن تم نے میری ماں کی بیماری، ان کے جذباتی لگاؤ کا فائدہ اٹھا کر میرے نام کے ساتھ یہ ناپاک کھیل کھیلا۔ تم نے زرنش کی عزت پر حملہ کیا۔ جانیہ کانپتی ہوئی قاسم کے پاؤں پر گر پڑی۔ قاسم، مجھے معاف کر دو، میں شامیر کے بہکاوے میں آ گئی تھی، اس نے مجھے بلیک میل کیا تھا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ قاسم نے بے دردی سے اپنا پاؤں پیچھے ہٹایا۔ معافی انہیں دی جاتی ہے جن میں انسانیت کی رمق باقی ہو۔ قاسم نے اپنا ہاتھ فضا میں اٹھایا، انتہائی سخت اور حتمی لہجے میں بولا، جانیہ میں قاسم خان تمہیں تمہاری اس مکاری، بے وفائی اور زہر آلود سازش پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طلاق دیتا ہوں۔ طلاق، طلاق۔ یہ 3 الفاظ جانیہ کے سر پر قیامت بن کر ٹوٹے۔ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر روتے چیخنے لگی، لیکن اس کے آنسو میں اب صرف اپنے انجام کا خوف تھا، کوئی پچھتاوا نہیں۔ گارڈز قاسم نے بلند آواز میں حکم دیا، اس عورت کو ابھی اور اسی وقت باہر پھینک دو، اور اگر دوبارہ اس راستے پر نظر آئے تو اس پر کتے چھوڑ دیے جائیں۔ 4 مسلح گارڈز نے فوراً جانیہ کو بازوؤں سے جکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ جانیہ کی چیخیں التجا حویلی کے صحن میں گونجتی ہوئی دور ہوتی چلی گئی۔ شامیر نے چپکے سے پیچھے ہٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن مراد نے اس کا راستہ روک لیا۔ کہاں جا رہے شامیر بھائی؟ مراد نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مہمان نوازی کا اصل حصہ تو ابھی باقی ہے۔ اسی وقت پولیس کا ایک بھاری دستہ انسپکٹر بشارت کے ساتھ داخل ہوا۔ مسٹر شامیر، انسپکٹر بشارت نے ہتھکڑی لگاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، آپ پر فراڈ، بلیک میلنگ، بدتاخوری اور قاسم خان کی فیملی کو بلیک میل کرنے کے سنگین الزامات میں FIR درج ہو چکی ہے، اور یہ آڈیو اور میڈیکل ثبوت آپ کو اگلے 10 سال کے لیے جیل بھیجنے کے لیے کافی ہے۔ شامیر کے ہاتھ میں ہتھکڑی کستی چلی گئی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ قاسم، مجھے بخش دو، میں سب پیسہ واپس کر دوں گا۔ قاسم نے نفرت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ پولیس والے شامیر کو دھکے دیتے ہوئے باہر لے گئے۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا اور طوفان تھم گیا تو بیگم بلقیس نے ایک لمبا سانس لیا اور زرنش کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ زرنش بیٹی، آج تم نے میرے بیٹے کی زندگی، اس کا گھر، اس کا نام بچا لیا۔ اگر تم نہ ہوتی تو یہ سانپ ہمیں ڈس چکے ہوتے، بیگم بلقیس نے نم آنکھوں سے کہا۔ زرنش نے بیگم بلقیس کے آنسو پونچھے مسکرا کر قاسم کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب اپنی زندگی کا تمام تر سکون اور زرنش کے لیے بے پناہ محبت چمک رہی تھی۔ حویلی پر سے جانیہ اور شامیر کا زہریلا سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ حویلی کا ماحول کئی دنوں کے بعد مکمل طور پر پرسکون اور معطر تھا۔ قاسم اور زرنش حویلی کے چبوتے پر کھڑے شام کے دلکش نظارے کو دیکھ رہے تھے۔
کاظم کا دل ایک عجیب سے اطمینان اور شکر گزاری کے جذبے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے زرنش کی طرف دیکھا جو سفید اور ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس انتہائی دلکش اور پرسکون لگ رہی تھی۔ کاظم نے دھیرے سے زرنش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ زرنش چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کچھ سمجھ پاتی کاظم زرنش کے سامنے گھٹنے کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ کاظم یہ کیا کریں آپ؟ اٹھیے۔ زرنش نے حیرت شرمندگی سے کاظم کو اٹھانے کی کوشش کی۔ نہیں، آج مجھے اپنے دل کی بات کہنے تو زرنش۔ کاظم نے اس کے نرم ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ جب میری زندگی میں اندھیرا تھا، جب میری اپنی خودداری ٹوٹ چکی تھی، تب تو میری روشنی بن کر آئی۔ تم نے صرف میری ماں کی زندگی نہیں بچائی بلکہ مجھے ایک انسان کے طور پر دوبارہ زندہ کیا۔ زرنش کی آنکھوں میں بھی جذبات کے آنسو تیرنے لگے۔ دنیا نے مجھے دھوکہ دیا، جانے زوال میں میرا ساتھ چھوڑا، لیکن تم نے اس وقت میرا ہاتھ تھاما جب میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ کاظم نے گہرے جذبے سے کہا، اور پھر جب ماضی کا طوفان دوبارہ ہمیں تباہ کرنے آیا تو تم ہلی نہیں۔ تم نے مجھ پر اور ہماری محبت پر وہ ایمان دکھایا جو تاریخ میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہو زرنش۔ میں اپنی آخری سانس تک تمہاری اس بے لوث محبت اور وفاداری کا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ زرنش نے مسکرا کر کاظم کا ہاتھ پکڑا اور اسے اوپر اٹھایا۔ اس نے کاظم کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ کاظم، محبت میں قرض یا احسان نہیں ہوتا۔ زرنش کی آواز میں پناہ شگفتگی تھی۔ جس دن میں نے تمہاری آنکھوں میں سچائی اور تمہارے کردار میں پاکیزگی دیکھی تھی، اسی دن میں نے اپنا دل تمہاری نذر کر دیا تھا۔ تم پہ یقین کرنا میرے لیے کوئی امتحان نہیں تھا بلکہ میری محبت کا تقاضا تھا۔ تم میرے لیے وہ سب کچھ ہو جس کی میں نے ہمیشہ تمنا کی تھی۔ زرنش نے کاظم کے سینے پر اپنا سر رکھا، پھر کچھ یاد آنے پر ہلکا سا پیچھے ہوئی اور اپنے پاس رکھا ایک چھوٹا سا نفاست سے سجا تحفے کا ڈبہ کاظم کی طرف بڑھا۔ یہ کیا ہے زرنش؟ کاظم نے الجھ کر پوچھا۔ یہ تمہاری اس بے لوث محبت، صبر اور وفاداری کا نام ہے۔ زرنش کے چہرے پر حیا کی خوبصورت سرخی دوڑ کے، کھول کر دیکھو اسے۔ کاظم نے ڈبے کا ربن کھولا اور اسے کھول کر اندر دیکھا۔ اندر ایک ننھے سے بچے کے سفید جوتے اور ایک میڈیکل رپورٹ رکھی تھی۔ کاظم نے تحیر سے رپورٹ اٹھائی۔ اس کی نظر جیسی رپورٹ کی آخری سطح پر پڑی، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھیں پھٹتے جذبات سے پھیل گئی۔ زرنش، یہ سچ ہے؟ کاظم کی آواز خوشی کے مارے گلے میں اٹک رہی تھی۔ کیا تم؟ زرنش شرما کر اپنا سر اس بات میں ہلایا اور دھیمی آواز میں کہا، ہاں کاظم، میں ہمارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ ہمارے پیار کی نشانی، اس حویلی کا سچا اور حقیقی وارث ہمارے پاس آنے والا ہے۔ کاظم کے منہ سے ایک بے ساختہ خوشی کی چیخ نکلی۔ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور زرنش کو اپنی آغوش میں اٹھا کر گول گول گھمانے لگا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کاظم نے خوشی سے زرنش کو نیچے اتارا اور اس کے ماتھے، آنکھوں اور رخساروں پر محبت کے بوسے سب کر دی۔ زرنش، تم نے مجھے دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان بنا دیا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ زرنش کاظم کی دیوانہ وار خوشی دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کاظم نے اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا جیسے وہ اپنی پوری کائنات کو اپنی باہوں میں سمیٹ رہا۔ اسی وقت حویلی کا شاندار دروازہ کھلا اور بیگم بلقیس مراد کے ساتھ باہر صحن میں ہے۔ انہوں نے کاظم اور زرنش کو یوں بے پناہ خوش اور ایک دوسرے کی آغوش میں دیکھا تو ان کے چہرے پر اطمینان بخش مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا بات ہے میرے بچوں، آج کاظم خوشی کا ٹھکانہ نہیں لگ رہا؟ بیگم بلقیس نے مسکرا کر پوچھا۔ کاظم بھاگ کر اپنی ماں کے پاس گیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بولا، امی آپ دادی بننے والی ہیں، زرنش ماں بننے والی امی۔ بیگم بلقیس کے قدم ایک لمحے کے لیے جم گئے، پھر ان کا چہرہ خوشی اور تشکر کے جذبات سے دمک اٹھا۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ کیا سچ کہہ رہے کاظم؟ بیگم بلقیس نے تڑپ کر زرنش کی طرف دیکھا۔ زرنش مسکراتے آگے بڑھی اور بیگم بلقیس کے قدم چھوئے۔ بیگم بلقیس نے فوراً سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے سر پر بے شمار بوسے تھے۔ یا پروردگار، تیرا کتنا کرم ہے ہم پر۔ بیگم بلقیس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا دی۔ جس خوشی کا ہم انتظار کر رہے تھے تو نے ہماری گود میں ڈال دی۔ زرنش بیٹی، تو واقعی اس گھر کے لیے رحمت اور بخت بن کر آئی ہے۔ خدا میری عمر بھی تم دونوں کو لکھا دے اور میرے بچے کی گود ہمیشہ آباد رکھے۔ مراد نے آگے بڑھ کر کاظم کو گلے سے لگایا۔ مبارک ہو کاظم بھائی، آخرکار تمہارے تمام طوفان گزر گئے اور تمہاری زندگی میں سچی خوشیوں کی بہار آ ہی گئی۔ شکریہ مراد، تم نے بھائیوں کی طرح مشکل میں ساتھ دی ہیں۔ کاظم نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا۔ رات کے وقت حویلی کو رنگ برنگی روشنیوں اور پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ کاظم اور زرنش حویلی کا بالکنی میں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ چاند کی چاندنی ان دونوں اپنے نرم روشنی بکھیر رہی تھی۔ کاظم نے زرنش کو پیچھے سے اپنی آغوش میں لیا اور اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ دیا۔ زرنش نے اپنا سر کاظم کے شانے پر ٹکا دیا۔ زرنش، کاظم نے اس کے کان میں ہولے سے کہا، ماضی نے ہمیں بہت زخم دیے لیکن تمہاری محبت نے تمام زخموں کو بھر دیا۔ اب ہماری زندگی میں صرف خوشیاں، محبت اور سکون ہوگا۔ زرنش نے کاظم کی گرفت کو مضبوط محسوس کرتے مسکرا کر کہا، اور یہ سکون کبھی ختم نہیں ہوگا کاظم خان، کیونکہ ہماری محبت کی بنیاد سچائی، احترام اور بے لوث خلوص پر رکھی گئی ہے۔
ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا جو ان کے چمکیلی کی خوشبو بکھیر گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم اپنی نئی پر امید اور خوشگوار زندگی کے سفر کا آغاز کر چکے تھے، جہاں نہ کوئی حسد تھا، نہ کوئی بے وفائی، صرف وہ سچی محبت کی ابدی فتح تھی۔